ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں کا واحد کنواں جو سب کے لیے پانی کا ذریعہ تھا، اچانک رازدار ہی بن گیا۔ ہر بار جب کوئی ڈول کنویں میں ڈالتا، رسی تو واپس آ جاتی مگر ڈول غائب ہو جاتا۔ گاؤں والوں میں خوف پھیل گیا۔ کوئی کہتا کہ کنویں میں کوئی بھوت ہے، کوئی جنات کا زور دیتا، اور کوئی سمجھتا کہ کوئی خفیہ طاقت ڈول چوری کر رہی ہے۔ گاؤں کے سردار نے اعلان کیا، جو اس راز کو حل کرے گا، اسے ہم انعام سے نوازیں گے۔ ایک نوجوان جس کا نام اسد تھا آگے بڑھا۔ وہ ایک ہنس مکھ اور بہادر لڑکا تھا، جو گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتا۔ اسد نے کہا، انعام کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن میں اس راز سے پردہ اٹھاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، جب میں کنویں میں اتروں تو رسی پکڑنے والوں میں میری بہن آمنہ ضرور شامل ہو۔ گاؤں والوں نے آمنہ کو بلایا، سب نے مل کر رسی پکڑی اور اسد کو ایک بڑی ٹوکری میں بٹھا کر کنویں میں اتارا گیا۔ جیسے ہی وہ اندھیرے میں اترا، اس نے دیکھا کہ کنویں کی دیوار پر ایک بڑا سا طوطا بیٹھا ہے۔ یہ طوطا بڑی چالاکی سے ڈول کی رسی کھول دیتا تھا اور ڈول کو اپنے گھونسلے میں لے جاتا، جہاں وہ اسے اپنے بچوں کے لیے کھلونا بنا رہا تھا۔ اسد نے اپنی جیب ٹٹولی تو اسے کچھ بسکٹ ملے، جو وہ صبح ناشتے سے بچا کر رکھ گیا تھا۔ اس نے ایک بسکٹ طوطے کی طرف بڑھایا۔ طوطا جو بھوکا تھا، فوراً بسکٹ پر لپکا اور اسد سے مانوس ہو گیا۔ اسد نے طوطے کو اپنے کندھے پر بٹھایا اور رسی کو زور زور سے ہلایا، جو اوپر کھینچنے کا اشارہ تھا۔ جب ٹوکری اوپر پہنچی اور روشنی میں آئی، تو گاؤں والوں نے اسد کے کندھے پر رنگ برنگا طوطا دیکھا۔ وہ سب ڈر کے مارے چیخ اٹھے، یہ کوئی راکشس ہے، اسد کو کھا گیا۔ رسی پکڑنے والے سب بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن آمنہ نے رسی کو مضبوطی سے تھاما اور تنہا اسد کو اوپر کھینچ لیا۔ کنویں سے نکل کر اسد نے سب کو طوطے کی شرارت بتائی اور کہا، میں نے اسی لیے آمنہ کی شرط رکھی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر کوئی انہونی ہوئی تو تم سب ڈر کر بھاگ جاؤ گے، لیکن میری بہن مجھے کبھی نہ چھوڑتی۔ خون کا رشتہ ہمیشہ مضبوط ہوتا ہے، اس کی قدر کرو۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے طوطے کے لیے ایک گھونسلہ بنایا اور اسے بسکٹ دینا شروع کر دیے، تاکہ وہ ڈول چھوڑ کر ان کی طرف آ جائے۔ کنواں پھر سے سب کے لیے پانی کا ذریعہ بن گیا، اور اسد اور آمنہ کی بہادری کی کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔